الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے مالک الملک فرماتے ہیں ہم نے ان کو اولادوں سے بھی نوازا اور ان کی شادیاں بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جو سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ یا تو بند کروا دیجیے، پنکھے بند کروا دیجیے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ نکاح کرنا سنت ہے، پھر نکاح کو سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تربیت دی تھی، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں انسان تکلفات سے بچ جائے اور وہ آسانی سے ہو جائے۔ خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے نکاح ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور خود کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس وقت تک ہوتا ہے جب تک دو عادل گواہ نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو نکاح کا آسان طریقہ یہ ہے کہ والدین نکاح کریں بچی کے، اور مرد تو خود ولی ہوتا ہے، اس کو بھی بڑوں کی بات سمجھنا سننا اس کے لیے باعث ثواب بھی ہے۔ اگر بڑے خیر خواہی اور نیکی کی راہ دکھاتے ہیں تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس آسان نکاح کو اگر انسان آسان نہ رہنے دے تو کیسے مشکل کرتا ہے۔ ہر وہ کام جو غیر شرعی ہوتا ہے وہ دنیا میں تو مشکل نہ بھی نظر آئے، وہ آخرت میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ کون سی ایسی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اسے حساب دینا ہوگا اور اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، چار چیزوں کے جب تک
جواب نہیں انسان دے گا وہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ قیامت کے دن 4 چیزوں کا جب تک جواب نہیں دے گا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا ان علمہ ما عمل بہ، تیرے پاس جو علم آیا تو نے عمل کتنا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تجھے جوانی کی رعنائی دی تھی تو نے جوانی کہاں گزاری۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا من این اکتسبہ، مال کہاں سے آیا تھا۔ وفیم انفقہ، اور چوتھا سوال ہوگا تم نے مال خرچ کہاں کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو بتا دیا ان 4 سوالوں کے جواب انسان کو سوچنے بھی چاہیے، سمجھنے بھی چاہیے، یاد بھی کرنے چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب یہ بات طے ہو چکی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ انسان سلام کے ساتھ مصافحہ کرے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے اور اس سر کے 2 حصوں کے درمیان لوہے کو پگھلا کے داخل کیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، چھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی عورت کو پیار نہیں دیا۔ اس لیے مشکلات اس وقت بنتی ہیں جب اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جب بیعت کرنے عورتیں آتی تو آپ بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لیتے تھے صحابہ سے، آپ نے عورتوں کا اپنے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوایا۔ فرمایا قد بایعتکن بالکلام، میں نے آپ کی بیعت لے لی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک میں بہت ضروری بات کہنے لگا ہوں، شادی کا یہ مبارک موقع بہت خوشی کا موقع ہے، لیکن خوشی کے اظہار کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ غم کے اظہار کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ کیا کرتے؟ کان اذا اتاه امر يسر به، جب بھی اللہ کے رسول کو خوشی ملتی آپ 2 کام کرتے، زبان سے کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے ہی مجھے خوشی ملی ہے، اللہ میں تیرا ہی شکر کرتا ہوں، تیری ہی تعریف کرتا ہوں، تو نے یہ نعمت عطا کی۔ اور دوسرا کام وہ یہ کیا کرتے خر ساجدا للہ، جب خوشی ملتی تو اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتے۔ یہ 2 طریقے خوشی کے، خوشی کے موقع پہ اچھلنا
خوشی کے موقع پہ رقص کرنا، خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنا، بے پردگی اختیار کرنا اور کسی قسم کی پرواہ نہ کرنا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے آپ کو جب بھی غم آتا تو آپ اس وقت بھی کان اذا حزبه امر صلی، آپ غم کے موقع پہ بھی نماز پڑھتے، سجدہ کیا کرتے۔ تو غم کو دور کرنے کا بھی طریقہ عبادت ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے رک جاؤ۔ فرمایا ارأیت الحم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، جو عورت کے خامد کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال الحم الموت، یہ تو موت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کر دی ہے، وہ رشتے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آ گیا ہے، ان کے علاوہ ہر ایک سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے پیاری تعلیمات۔ میں اگر کہوں، میرے بھائی کہیں، میرے بزرگ کہیں کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، ہم کہیں گے سارے محترم ہیں، لیکن نبی کی ذات سے بڑا کوئی نہیں۔ جو علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے وہ تو کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس مبارک موقع پہ جو دو گھر آپس میں جڑنے والے ہیں، ان کو اللہ برکتوں سے نوازے، ان کو خوشیوں سے نوازے، اور ان کو دین کے پابند بنائے، اور ایمان والی خوبصورت زندگی ان کو نصیب فرمائے، اور نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے اور اکرام کرنے والے بنائیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ نکاح شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ نکاح مبارک بنائے۔ تیار ہو گئے؟